کیسی ہیں میری تمام سسٹر؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنساتا رکھے. یہ دعا میں اس لیے دیتی ہوں کہ ہم وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، کام کے ساتھ، فرائض کو ادا کرتے کرتے، دکھوں کو سہتے سہتے، پریشانیوں میں سے گزرتے گزرتے، بچوں کو پالتے پالتے بالکل سپاٹ سے ہو جاتے ہیں. ہم اندرونی طور پہ تھک بھی چکے ہوتے ہیں اور ہم لائف کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. لائف کو انجوائے کیجئے، بچوں کو انجوائے کیجئے، ان بچوں کے اندر اپنے بچپن کو ڈھونڈیے گا. کوئی بھی چیز آپ کو حل کرنی ہے تو اپنی گدی سے اٹھ کے اس لیول پہ آنا پڑتا ہے. اگر بزرگوں سے بات کرنی ہے تو اپنے اندر بزرگی لانی پڑتی ہے کہ ہم وہ احترام مانگتے ہیں. اور بچوں سے اگر بات کرنی ہے تو بچوں کے لیول پہ آنا پڑتا ہے، بچہ بننا پڑتا ہے. بچے بڑے خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں. وہ آپ کے سپاٹ سے چہرے، سنجیدہ سے چہرے دیکھ دیکھ کے بور ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، بچوں کے ساتھ کھیلا کریں، بچوں کے ساتھ ہنسا کریں، چہرے پہ اسمائل لایا کریں. بچے آپ کو ہنستا دیکھنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ سب آپ کو ہنسنا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پریکٹس کیا کریں ہنسنے کی باقاعدہ. جو تھکاوٹیں ہیں چہرے پہ سے اس کو ہٹائیں. جب آپ ہنسنا شروع کریں گے تو چہرے خود بخود فریش ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بچوں کا لیکچر چل رہا ہے، اس کو آگے لیتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں. کوشش کریں کہ بچوں کی ممکن خواہش پوری کریں. اب ممکن خواہش بعض دفعہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے کہ ماما میرے ساتھ فٹ بال کھیلیں. ٹھیک ہے، آپ ایج زیادہ ہے یا کوئی آپ کے ساتھ ایسے مسئلے ہیں، تک صحت نہیں ٹھیک، تو تھوڑا سا تو آپ کر ہی سکتی ہیں کہ چلے میں ایک طرف کھڑی ہوتی ہوں، آپ میری طرف پھینکیں، میں آگے سے پھینک دوں گی، یا مجھے کیچ کروائیں میں کیچ کر لوں گی. ان کی کوئی یہ خواہش تو پوری ہو سکتی ہے نا. تو بچوں کی ممکن حد تک خواہش پوری کیا کریں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں مگر بے توجہی کی وجہ سے پوری نہیں کرتے. مثلا آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل ہوتا ہے ہمیں نہ ڈسٹرب کرے، اپنے کھلونوں سے کھیلیں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ اخبار پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں یا کتاب پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا آپ کو کچن میں ضروری کام ہے، تو بچوں سے زیادہ تو کوئی ضروری نہیں نا. آپ تھوڑی دیر چولہا بند کر دیں، آپ تھوڑی دیر اخبار بند کر دیں، آپ ان کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو ملے. مظعون وہ اپنے بچے کو پیار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ اب دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے بچے سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ تمہاری محبت کو اور نہ بڑھا دوں؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کا دل خوش کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس باپ کا دل خوش فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دلچسپ بات کی کہ بچوں سے محبت تو فطری چیز ہے، لیکن اگر اس سے پیار کا اظہار کریں اور بچوں کا دل خوش ہو جائے تو بچے کا دل خوش کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو خوش کیا کریں بچوں کے دلوں کو، مزید خوش کرنے کی کوشش کیا کریں. بچہ چاہتا ہے کہ آپ اظہار کریں کہ آپ اس کے لیے کیا ہیں، یہ چیز ضرور کیا کریں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کو محبت نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے. اس کائنات میں ناممکن سی بات ہے. جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ بہت کرتا ہے، تو انسان تو بالکل ہی اشرف مخلوقات، ایک الگ اللہ کی تخلیق ہے. اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ میں بھی آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، ہے محبت؟ تو پھر بچے کو پتہ ہے نہیں، آپ تو شاؤٹ کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، آپ پہ کاموں کا برڈن ہے، لوڈ ہے، آپ کو تو فرصت ہی نہیں کہ آپ کس کے پاس بیٹھیں. فکر ہے، پریشانی ہے، محبت ہے، دعائیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے آپ کے پاس. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں تمہاری محبت کو بڑھا نہ دوں؟ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور.
فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کا دل خوش کرے، اس محبت کو بڑھائیں، آج اس کو وقت دیں، کل وہ آپ کو وقت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کرتے ہیں۔ آپ بچے کے ساتھ کھیلیں، آپ کو ویسے ہی دل بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں۔ آپ یہاں بیٹھے، بیٹے سے مراد بچہ یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، مقصود یہ کہ چھوٹے بچے کا دل خوش کریں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل خوش کرے گا، آپ پرسکون رہیں گے۔ ان کے کھیلیں چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے ساتھ، وہ چائے بناتے ہیں، چھوٹی سی پیالیوں میں ڈال کے آپ کو دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ مہمان بن کے آئیں، کبھی کیا، ہم کہتے ہیں پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، کسی اور کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ اب باقاعدہ بچہ بن کے ان کے ساتھ کھیلیں، باپ کا بھی کام ہے، ماں کا بھی کام ہے، آپ نکالیں وہ وقت، انجوائے کریں ان سے، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچے کو باپ بوسہ دیتا ہے تو اس کے بدن کی جو مہک ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبو میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں اس دین اسلام کی خوبصورتی، اس کی جامعیت، اس کے حسن و جمال۔ پوری دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ محبت ایک فطری سی چیز ہے۔ شریعت نے اس فطری تقاضے کو ایک عبادت کا رنگ دے دیا کہ اگر آپ اپنے بچے کو پیار کریں گے تو پیار لیتے وقت اس کے جسم کی جو مہک آپ محسوس کریں گے وہ آپ کے لیے جنت کی خوشبو میں سے ہے۔ ایک شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آیا، دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے کے اوپر ان کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ کھیل رہی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ امیر المومنین اور ایک چھوٹی بچی سینے پہ کھیل رہی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے کہ جس کا بچہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے، یعنی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر تم برتاؤ کرو گے، بیہیو کرو گے تو بچہ بھی تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹے بچے کے ساتھ پیار و محبت کے انداز میں معاملہ کرنا یہ اللہ کے یہاں عبادت ہے۔ آپ غور کریں کہ کیا ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں؟ ہم تو صرف مصلی میں بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہیں یا مسجد میں جانے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہتر عبادت ہے، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ چھوٹے بچے کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، ان سے پیار کرنا، کھیلنا، یہ سب بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کئی جگہ دیکھا گیا کہ بچے کے ساتھ ماں آنکھ مچولی کھیل رہی ہوتی ہے، ہیڈ اینڈ سیک۔ آپ ماں چھپتی ہے تو بچہ ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، کہیں بچہ چھپتا ہے تو ماں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، بچہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے۔ ماں کا بچے کے ساتھ اس طرح کھیلنا نفلی عبادت کی مانند عبادت ہے۔ اس لیے اگر بچے کی خواہش ہے کہ وہ کھیلے تو اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتاتی جس میں آپ کا پیسہ لگتا ہے۔ آپ کے میرے بچے کی بڑی خواہش ہے جو میں پوری نہیں کر سکی، اس کو کچھ نہیں چاہیے تھا، اس کو آپ چاہیے تھے، آپ کا وقت چاہیے تھا، آپ کا پیار چاہیے تھا، آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور گود میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی۔ اب حسن رضی اللہ عنہ زبان مبارک کی سرخی کو دیکھتے، کبھی اس کو انگلی لگاتے اور خوش ہوتے۔ تو اس بچے کی خوشی کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی کوئی ہستی آئی اس دنیا میں؟ بہت دیر تک اپنی زبان مبارک کو نکالے رکھا، پھر فرمایا اے اللہ میں حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی کتنے پیارے تھے ان کو اپنے نواسے، کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ ہر بندہ ایسا کر دے جو اس سے محبت کرے۔ اچھا لگتا ہے نا آپ کے بچوں سے کوئی پیار کرے تو، پھوپھیاں کرے، چاچیاں کرے، تائیاں کرے، کتنا دل بڑا ہوتا ہے کہ میرے بچوں سے اس کی فلاں مامی بہت پیار کرتی ہے۔ آپ بھی تو اچھی مامی بن سکتی ہیں نا، آپ بھی اچھی تائی بن سکتی ہیں، اچھی خالہ بن سکتی ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا، لیکن پہلے اچھی ماں بنے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک نکال کر دکھا رہے ہیں، ان سے زیادہ صوبہ ہے آپ، ہماری ساری عمریں ان پہ قربان ہو جائیں۔ اگر کوئی عام باپ ہو، اگر وہ سڑیل مزاج ہو تو اول تو زبان نکالے گا ہی نہیں، اور اگر بچہ چاہے گا تو اسے غصے سے دیکھے گا۔ مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، وہ بچوں کے ساتھ بھی پیار محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں، بچے کی تعریف کریں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے
کہ جس کے دل میں ساری برائیاں ہی ہوں، جس کے اندر کوئی اچھائی تو ہوتی ہے نا، برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. اس لیے بچے کی اچھی بات پر اس کی تعریف کریں. جب بچے کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور یہ نکتہ تو شاید عورتیں پہلے ہی سے جانتی ہیں کہ خامد کی تعریف کا بیوی کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے. بیوی اگر کسی وجہ سے اداس ہو، وہ غمگین ہو، تو ایسے وقت پر خامد کے منہ سے نکلے ہوئے محبت اور تعریف کے دو بول عورت کو نئی زندگی دے دیتے ہیں. مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اسی طرح بیوی اپنے خامد کی تعریف پر تر و تازہ ہو جاتی ہے، خامد بیوی کی تعریف پہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے نا. اس لیے بچے کے اچھے کام پر تعریف کریں، اس کی ذہانت کی تعریف کریں. اگر اپنے والد یا والدہ کی کوئی بات مانے تو اس پر بھی تعریف کرے. اگر وہ باپ کے کہنے کے مطابق کوئی کام کرے یا کہنے کے مطابق کوئی کام کرنے سے رک جائے تو اس پر بھی اس کی تعریف کریں. یہ تعریف اس بچے کو مزید فرما برداری پر اکساتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا اور اس میں جہنم کا منظر دیکھا. انہوں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ کو بتایا. سیدہ حفصہ نے وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر وہ تہجد کی پابندی کرے. آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان لڑکے کو تہجد کی ترغیب دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا، اس میں نیند بہت گہری ہوتی ہے. نوجوان بچوں کے لیے رات کو اٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہتی ہے کہ یہ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں تو نیند ایسی ہوتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کو تہجد کے لیے ترغیب دیں. جب ان کے سامنے کوئی خواب بیان کیا گیا تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موقع سے فائدہ اٹھایا. فرمایا عبداللہ بہت اچھا ہے، یعنی پہلے ان کی تعریف کی اور پھر جو بات چاہتے تھے وہ بھی کہہ دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد میری زندگی میں تہجد شاید کبھی قضا نہیں ہوئی. تو دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کو کتنا آسان کر دیا. بس آپ کی تعلیمات کو ہم پڑھتے جاتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے جائیں تو زندگی آسان پھولوں کی سیج بن جائے گی. یہ میرا اپنا آزمایا ہوا نسخہ بھی ہے. میری اپنے ریلیٹیوز میں ایک اسی طرح نوجوان ہے، اللہ اس کو زندگی دے. بہت اچھا ہے، بہت نائس ہے، بہت فرما بردار ہے اپنے ماں باپ کا، اپنی سادگی طبیعت کے ساتھ، اپنی کم علمی کے ساتھ جتنی اس کی سمجھ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہے. کام پہ جانے سے پہلے بھی ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے اور آنے کے بعد بھی ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے. ویسے بھی بہت فرما بردار ہے اور اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ بھی بہتر ہے. تو دین سے دوری تھی، عقائد ٹھیک نہیں تھے، نماز سے دوری تھی. تو میں ان ٹچ رہتی تھی کہ تاکہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو عقیدہ ٹھیک کیا جا سکے گا. تو مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے اسی طرح میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. میرا محرم رشتہ دار ہے. تو میں نے اسے ایک جملہ کہا، میں نے کہا آپ میں اتنی اچھائی ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے. میں مثال دیتی ہوں سب کو آپ کی، بس اگر آپ نماز پڑھ لینا تو بہت خوشی ہو. یقین مانیں گے وہ دن آج کا دن اس بندے نے نماز نہیں چھوڑی. پھر جب دینی مسئلے ڈسکس کرتا تھا، ساری بدعت کے مسئلے، من گھڑت حقائق، من گھڑت روایات، میں ساری سنتی تھی، فل سنتی تھی. پتا ہوتا تھا کہ یہ من گھڑت ہے، لیکن پھر میں سننے کے بعد میں کہتی تھی اچھا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. پھر میں کوئی بات بتا دیتی تھی. پھر آخر میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو تفسیر دیتی ہوں، اب وہ پڑھی. اب وہ اس قدر سٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اس قدر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہم تو بالکل غلط چل رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دین یہ ہے. لیکن بہت سال لگے اس میں، یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے یا 2 سال، تقریباً 12 سے 13 سال لگے اس پہ محنت کرنے میں. تو ہماری کیا اوقات، ہم محنت کریں گے. آپ جب دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تو کیا کہا جاتا ہے 950 سال لگے ان کی تبلیغ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ کتنی دفعہ روایت ملتی ہے 8 کی یا 18 کی یا 16 کی، یا کتنی دفعہ آپ ابو جہل کے پاس گئے، بار بار گئے اور بار بار آپ ریجیکٹ کیے گئے. ناؤز باللہ. تو جاتے رہنا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس تو بچے بڑی پیارے ایک معصوم سے ہیں، آپ ان کو کھیل کھیل میں یہ سب کر سکتے ہیں کہ چلیں بھی پہلے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ کھیلیں گے. آپ دیکھیے گا وہ کتنی جلدی وضو کر کے، یا آپ پہلے سورت یاد کر لیتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم مل کے یہ کریں گے. اس طرح بجائے یہ کہ اٹھو وضو کرو نماز پڑھو، اٹھو وضو کرو قرآن پڑھو. بچہ نعوذ باللہ نماز سے قرآن سے بھی چڑھ جاتا ہے. آپ ان کے لیول پہ آئیں، ان کے ساتھ کھیلیں،
یا کہ چلو پہلے کھیلتے ہیں، کھیلنے کے بعد پھر بیٹھ کے سورت بھی یاد کریں گے. پھر اگر آپ خود حفظ کر رہی ہیں تو اپنی بچیوں یا بچے سے کہ پلیز کوئی ایسا ٹائم نکالو میرا سن لو. اس طرح بھی بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارے طریقے سیکھیں، اسی لیے چھوٹے چھوٹے لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں تاکہ اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور ہمارے گھر جو ان سے وہ پھولوں کی سیج بن جائے. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.